السلام علیکم۔ سن 2002 سے بلوچستان میں بلوچ قوم پرستی اور خود مختاری کی تحریک چل رہی ہے، جس نے 2006 میں اکبر بگٹی کی ہلاکت کے بعد زور پکڑ لیا۔ قیام پاکستان کے بعد سے اب تک یہ بلوچ قوم پرستوں کی 5ویں اور سب سے طویل تحریک ہے۔ جب سے یہ تحریک شروع ہوئی ہے، اس وقت سے اب تک پرتشدد واقعات میں ہزاروں بلوچ کارکن، عام پاکستانی شہری، پنجابی، سرائکی مزدور اور سیکیورٹی اہلکار مارے جا چکے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 1947 سے لے کر آج تک گزشتہ 78 برسوں میں بلوچ لیڈر اور سردار کبھی اپنے مطالبات کے حق میں مسلح جدوجہد کرتے رہے اور کبھی جمہوری عمل میں حصہ لیتے رہے۔ بلوچ سرداروں لیڈروں کے آپس میں بھی گہرے اختلافات رہے۔ بلوچ قوم پرست تحریک کا یہ پیٹرن رہا ہے کہ کچھ بلوچ گروپس جمہوری عمل کے ذریعے زیادہ سے زیادہ خود مختاری مانگتے ہیں اور دوسری طرف کچھ بلوچ گروپس مسلح کارروائیوں کے ذریعے آزادی کی تحریک چلاتے ہیں۔ پاکستان حکومت کی پالیسی بھی بدلتی رہی، کبھی بلوچ قوم پرست لیڈروں پر بہت سختی کی گئی اور کبھی عام معافی دے دی گئی۔ پاکستانی ریاست نے بلوچ لیڈروں کے ساتھ کیرٹ اینڈ سٹک کی پالیسی اختیار کی رکھی۔ آئیے بلوچ قوم پرستی کی تحریک کے اس پس منظر کو مزید کھنگالتے ہیں۔ بلوچستان کے بیشتر علاقوں پر مشتمل قلات انگریز دور میں ایک خود مختار ریاست تھی۔ کچھ علاقے جیسے کوئٹہ انگریزوں کے زیر انتظام تھے۔ ان علاقوں کو برٹش بلوچستان کہا جاتا تھا۔ صرف یہاں پر انگریز کا قانون چلتا تھا۔ بلوچستان ایک قبائلی معاشرہ تھا اور ہے۔ سردار اس کے حکمران تھے۔ بلوچ عوام ان کی اطاعت کو اپنا فرض سمجھتے تھے۔ سردار ہی بلوچستان کے سیاسی لیڈر تھے۔ ہندوستان پر انگریز دور میں 1929 میں یعنی پاکستان بننے سے 18 سال پہلے قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے سیاسی مطالبات 14 نکات کی صورت میں پیش کیے تھے۔ ان میں ایک نقطہ یہ بھی شامل تھا کہ بلوچستان کو صوبے کا درجہ دیا جائے اور یہاں پر سیاسی اصلاحات کی جائیں۔ لیکن جب پاکستان بن گیا تو بلوچستان کو فوری طور پر صوبے کا درجہ نہیں دیا گیا۔ پاکستان حکومت پر انگریزوں کے تربیت یافتہ سرکاری افسر شاہی کا غلبہ تھا۔ یہ افسر شاہی سیاستدانوں کو اپنی انگلیوں پر نچا رہی تھی۔ قائد اعظم 1948 میں وفات پا گئے۔ لیاقت علی خان کو 1951 میں شہید کر دیا گیا۔ افسر شاہی کا نظام حکومت پر مکمل کنٹرول ہو گیا۔ یہ افسر شاہی بلوچ علاقوں کو انگریزوں کی طرح انتظامی طور پر چلاتی رہی۔ پاکستان حکومت نے بلوچ علاقوں کو 3 انتظامی یونٹوں میں بانٹا ہوا تھا۔ قلات کی ریاست پرنسلی اسٹیٹ تھی، جیسے بہاولپور کی پرنسلی ریاست تھی۔ اس کو اور اس کے ماتحت علاقوں خاران، لسبیلا، مکران کو ملا کر بلوچستان اسٹیٹس یونین کا نام دیا گیا۔ دوسرا انتظامی یونٹ برٹش بلوچستان کے چیف کمشنر کا صوبہ کہلاتا تھا۔ اس میں زیادہ تر پشتون آبادی والے علاقے شامل تھے۔ کوئٹہ، پشین، یوب، لورالائی، چاغی، سبی اور ملی جلی آبادی والا ضلع نصیر آباد۔ تیسرا یونٹ بلوچستان کا قبائلی علاقہ تھا۔ اس نیم خود مختار اکائی میں مری اور بگٹی قبائل کے علاقے شامل تھے۔ ان کا انتظام ایجنٹ ٹو گورنر جنرل کے ذریعے چلایا جاتا تھا۔ ان کے اندرونی معاملات قبائلی جرگہ چلاتا تھا۔ 1948 میں سارے بلوچستان کی مجموعی آبادی کا تخمینہ تقریباً 12 سے 15 لاکھ تھا۔ صرف یہ تخمینہ تھا کیونکہ کوئی مردم شماری تو موجود نہیں تھی، اور اس میں بھی 40% آبادی پشتونوں کی تھی، جو زیادہ تر بلوچستان کے شمالی حصے میں آباد ہیں۔ گویا جب پاکستان بنا تو بلوچوں کی موجودہ بلوچستان میں مجموعی آبادی 9 لاکھ سے زیادہ نہیں تھی۔ بلوچوں میں تقسیم در تقسیم بھی تھی۔ براہوی اور مکرانی اپنی الگ شناخت کے حامل تھے۔ پاکستانی ریاست سمجھتی تھی کہ بلوچستان کے وسیع و عریض رقبے پر پھیلی اتنی کم آبادی کو انتظامی طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا تھا، جیسے انگریز حکمران کیا کرتے تھے۔ بلوچستان کے علاقے پر ایران کا بھی دعویٰ تھا۔ ایران سے بین الاقوامی سرحد کا تصفیہ کرنے کے لیے 1958 میں پاکستان نے 310 مربع میل رقبہ
ایران کے حوالے کرنے کا سمجھوتا کر لیا۔ لیکن پاکستانی حکمرانوں نے ملک کے اندر رہنے والے بلوچوں کے سیاسی مطالبات کو قابل اعتنا نہیں سمجھا اور بلوچوں کے جداگانہ تشخص اور سیاسی مطالبات کی شدت اور گہرائی کا ٹھیک اندازہ نہیں لگا سکے۔ خاص طور سے اس پہلو کو مد نظر نہیں رکھا کہ بلوچ قوم پرستوں کو ہمسایہ ملک افغانستان کی حمایت بھی حاصل ہے۔ افغانستان کا دعویٰ تھا کہ بلوچستان کے بعض پشتون علاقے دراصل اس کا حصہ ہیں اور انہیں انگریزوں نے طاقت کے زور پر اس سے چھینا تھا۔ کابل ان علاقوں کو واپس لینا چاہتا تھا اور پاکستان کے کنٹرول کو کمزور کرنے کے لیے بلوچ قوم پرستوں کی تحریک کی مدد کرتا رہا۔ انڈیا کا بھی مفاد تھا کہ پاکستان کو کمزور کیا جائے اور علاقائی قوم پرستی کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ بلوچستان کا بحیرہ عرب کے ساتھ تقریباً 850 کلومیٹر طویل ساحل بھی ہے۔ اسے مکران کا ساحل بھی کہا جاتا ہے، جو ایک طرف ایران سے ملا ہوا ہے اور دوسری طرف سندھ سے۔ گوادر، اوماڑا، جیوانی اور پسنی اس کی خاص لیکن چھوٹی چھوٹی بندرگاہیں تھیں۔ اس ساحلی پٹی کی وجہ سے بلوچستان کی بہت اسٹریٹجک اہمیت ہے۔ امریکہ، روس اور چین کے لیے یہ علاقہ جیو پولیٹیکل اہمیت کا حامل ہے۔ گویا بڑی بیرونی طاقتوں کے بلوچستان میں مفادات تھے اور اب بھی ہیں۔ بلوچ سرداروں کو اس اہمیت کا ہمیشہ احساس رہا ہے اور وہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ انہیں اپنی اہمیت کا اندازہ ہے، انہیں اندازہ تھا کہ متعدد بیرونی ذرائع سے کچھ نہ کچھ سپورٹ مل سکتی ہے ان کی تحریک کو۔ پاکستان کے حکمرانوں نے معاملے کی حساسیت اور سنگینی کو نہیں سمجھا، سیاسی تصفیے کی اہمیت کو نہیں سمجھا، وقتی کنٹرول کو ترجیح دی۔ ایک اہم واقعہ اکتوبر 1955 میں ہوا۔ پاکستان کے تمام صوبوں اور علاقوں کو ضم کر کے ایک صوبہ بنا دیا گیا جسے 1 یونٹ کہا جاتا تھا۔ تمام بلوچ علاقے بھی اس میں شامل کر دیے گئے۔ اسے مغربی پاکستان صوبے کا نام دیا گیا، ویسٹ پاکستان۔ اس وقت مغربی پاکستان یا موجودہ پاکستان کی آبادی تقریباً 4 کروڑ تھی اور بلوچستان کی 18 لاکھ۔ گویا بلوچ مجموعی آبادی کا بمشکل 3% تھے۔ پشتونوں کو نکال کر 1 یونٹ کا قیام بلوچ سرداروں اور لیڈروں کے لیے بڑا دھچکا تھا، شدید صدمے کا باعث تھا، کیونکہ وہ اپنی الگ بلوچ شناخت قائم رکھنا چاہتے تھے، سیاسی خود مختاری چاہتے تھے۔ انگریزوں کے جانے کے بعد قلات کے خانتوں خود مختار ریاست قائم کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بلوچ سرداروں کے آپس میں اختلافات تھے۔ اس وقت بعض بلوچ سردار اپنا آزاد ملک بھی بنانا چاہتے تھے اور بعض سرداروں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کے حق میں ووٹ دیا تھا، لیکن وہ بھی اندرونی خود مختاری چاہتے تھے۔ بعض بلوچ لیڈروں کے خیالات میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آتی رہی۔ مثلاً بلوچ سردار غوث بخش وزنجو نے قیام پاکستان کے وقت شاہی جرگے میں پاکستان کے ساتھ الحاق کی مخالفت کی تھی، لیکن بعد میں ان کا موقف تبدیل ہو گیا۔ وہ وفاقی پارلیمانی نظام کے فریم ورک میں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بلوچستان کی صوبائی خود مختاری کا مطالبہ کرنے لگے۔ ایک اور بڑا نام سردار اکبر بگٹی کا ہے۔ انہوں نے 1948 کے جرگے میں پاکستان کے ساتھ الحاق کی حمایت کی تھی۔ 1950 میں وہ بلوچستان ایڈوائزری کونسل کے رکن بن گئے تھے۔ ان کے علاقے ڈیرہ بگٹی میں سوئی گیس دریافت ہوئی تو انہوں نے اس گیس فیلڈ کی ترقی میں پاکستان حکومت سے بہت تعاون کیا۔ اکبر بگٹی فیروز خان نون کی حکومت میں وفاقی وزیر بھی تھے۔ وہ پاکستان سے جڑے ہوئے تھے، اس کے خیر خواہ تھے، جمہوری عمل میں شریک رہنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے ہی وزیر اعظم فیروز خان نون کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ گوادر کو عمان سے خرید لیں۔ اس وقت تک گوادر عمان مسقط کی ملکیت تھا اور فیروز خان نون نے ان کے مشورے پر عمل کیا، جو بعد میں پاکستان کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوا۔ فیروز خان نون کی حکومت نے ہی ملک کو پہلا آئین دیا تھا، جسے فروری 1956 میں منظور کیا گیا۔ اکبر بگٹی جنوری 1958 میں آئین ساز اسمبلی کے رکن بھی بن گئے تھے۔ ایک اور اہم بلوچ لیڈر اور سردار عطا اللہ مینگل بھی ہیں۔ 1956 میں وہ مغربی پاکستان کی صوبائی اسمبلی کے ممبر بنے۔ اس طرح مینگل نے بھی پاکستان کے جمہوری سیاسی نظام میں شریک ہو کر
پاکستان کے فریم ورک میں رہتے ہوئے اپنی سیاست کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ تاہم وہ 1 یونٹ کے سخت خلاف تھے۔ 1956 کے آئین کے تحت 1958 میں الیکشن منعقد ہونا تھے، لیکن یہ الیکشن نہیں کرائے گئے کیونکہ 1958 میں جنرل ایوب خان نے آئین منسوخ کر کے مارشل لا لگا دیا۔ جمہوری سیاسی عمل رک گیا۔ اس مارشل لا نے سیاسی جمہوری عمل اور ملک کی یکجہتی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ جنرل ایوب خان کے دور میں پاکستان کی ریاست اور بلوچ لیڈروں کے تعلقات بہت زیادہ کشیدہ ہوتے گئے۔ قیام پاکستان سے 1958 کے مارشل لا تک کی تاریخ کا خلاصہ ہم یوں کر سکتے ہیں کہ بلوچ قوم پرستی کی تحریک میں پہلا اہم مرحلہ وہ ہے جب پاکستان کی ریاست نے بلوچستان کو الگ صوبہ قرار نہیں دیا۔ یہ بلوچوں کی توقع کے برعکس تھا۔ وہ قلات کے تحت سارے بلوچستان کے علاقے کی داخلی خود مختاری چاہتے تھے، لیکن پاکستان حکومت نے مختلف بلوچ علاقوں کو انتظامی یونٹس کے طور پر چلایا۔ دوسرا اہم مرحلہ وہ ہے جب 1955 میں افسر شاہی نے 1 یونٹ بنایا، جس کی بلوچ سیاستدانوں نے سخت مخالفت کی۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بات ان کے الگ بلوچ تشخص کو ختم کرنے کی کوشش ہے۔ تیسرا اہم مرحلہ وہ ہے جب پاکستان کا پہلا 1956 کا آئین منسوخ کر دیا گیا اور سیاسی جمہوری عمل کا راستہ بند کر دیا گیا۔ اگلے ویلاگ میں ہم جنرل ایوب خان کے دور حکومت میں بلوچ قوم پرستی کی تحریک کا جائزہ لیں گے۔ شکریہ۔ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اگلے ویلاگ کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔